الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي العظيم الأمين الكريم
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، بڑی برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے. شعبان اپنے نصف کو کراس کر چکا ہے. کچھ دن بعد پورے عالم اسلام میں نیکیوں کی ایک فصل بہار آنے والی ہے. رمضان المبارک سے پہلے مہینے کا نام شعبان المعظم ہے. اس مہینے میں ہمارے ان علاقوں میں بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کرنے والے تو نیکی کے کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت نیکی نہیں ہوتے. ان کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ ان کا حکم اللہ نے دیا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی ارشاد پیغمبر ملتا ہو. خود ساختہ ہے، اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو بڑی اہمیت کے ساتھ عام عوام سر انجام دیتے نظر آتے ہیں. علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. خطباء خاص طور پہ جو اہل حق خطباء ہیں اور جو اہل تحقیق لوگ ہیں، انہوں نے شعبان میں کی جانے والے ایسی بدعات کی خوب تردید کر رکھی ہے اور امت کو بتایا ہے کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شعبان میں ہی ایک اہم بات پورے معاشرے میں بڑے زور و شور کے ساتھ چلتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے اور جاہل
قسم کے دین سے دور لوگ جو ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے بھی اس چیز کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور عوام کو بتلاتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت ایک عقیدہ بنا لیا گیا ہے، ایک سوچ بنا لی گئی ہے جسے عام زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جو پہلے سے فوت ہوئے لوگ ہیں ان کی روحیں آتی ہیں۔ سادہ ترین لفظوں میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، اپنے اپنے گھر میں آتی ہیں، دیواروں پہ بیٹھتی ہیں، چھتوں پہ بیٹھتی ہیں، اور پھر اسی عقیدے کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے لوگ قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایسے کام کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ اس شعبان میں قبرستان میں قوالی کروائی گئی ہے، ایک علاقے میں قبروں کے پاس قوال بٹھا کے قوالی کروائی گئی ہے، اور اسی شعبان میں ایک تصویر وائرل ہوئی کہ ایک قبر کے اوپر پوری فروٹ کی دکان بنائی گئی ہے، قسم قسم کے فروٹ سجائے گئے ہیں قبر کے اوپر۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے وہی سوچ اور وہی خیال کام کر رہا ہے کہ مردوں کی روحیں آ رہی ہیں اور وہ آتی ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے قوالیاں اور پھول اور قبرستان کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت، بے ثبوت بات، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات، اس کا انجام تو موت ہی ہے۔ ایک دن آتا ہے اللہ کا دین نکھارنے والے نکھار کے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں تھی، لیکن بہرحال چونکہ یہ بے ثبوت بات ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ بچے ضرور دیتی ہے۔ ایک سال بدعت کا ایک طریقہ، دوسرے سال دوسرا طریقہ، تیسرے سال تیسرا طریقہ، حافظ آباد میں اور طریقہ، گجرات اور طریقہ، لاہور اور طریقہ۔ تو اس دفعہ ان دین سے دور لوگوں نے یہ کروائی گئی قبرستان میں قوال بلا کر، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، ہم کبھی بات نہ کرتے اگر یہ کہتے کہ یہ دین نہیں ہے، پھر ہم کچھ نہ کہتے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ دین، وہ تصور اور وہ عقیدہ چل رہا ہے کہ روحیں آتی ہیں، گھروں میں بھی آتی ہے، قبرستانوں میں بھی آتی ہے، تو دو ٹوک اور واضح لفظوں میں
سماعت فرما لیجئے کہ فوت شدہ لوگوں اور مردوں کی کوئی روح نہیں آتی، من گھڑت سوچ ہے، بغیر دلیل کے بنائی گئی سوچ ہے، بغیر ثبوت کے بنایا اور پھیلایا جانے والا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ اس کے بالمقابل جو صحیح سوچ ہے، جو قرآن سوچ دیتا ہے، وہ آیت مبارکہ میں اتنی واضح ہے کہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور وہ یہی ہے کہ پہلی بات یہ سمجھیے کہ موت کس کو کہتے ہیں۔ موت کہتے ہی روح کے جسم سے الگ ہو جانے کو۔ روح جسم کے اندر ہو، کوئی کم عقل کم علم بھی اس کو مردہ نہیں کہے گا، لیکن جہاں غلطی لگ رہی ہے اور جان بوجھ کر کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روح نکل بھی گئی اور پھر اس کو زندہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ جو پھیلایا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، یہ جو لوگ پھیلاتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ سارا سال تو تم کہتے ہو کہ مردہ ہے ہی زندہ۔ مردوں کو مردہ کہنے نہیں دیتے یہ لوگ، کہتے ہیں زندہ ہے۔ خوب پھیلاتے ہیں کہ مردے قبروں میں زندہ ہیں، پہلے یہ بات پھیلاتے ہیں، تو جب وہ ہے ہی زندہ تو یہ روحیں ہر سالانہ طور پہ کیوں آتی ہیں؟ ایک بات ہونی چاہیے، پہلے ان کو مردہ تو کہنے دو، قبرستانوں میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو پہلے مردہ تو مانو نا، پھر کہو جی چلو سارا سال تو وہ مردہ تھے، شوال میں ان کی روح واپس آئی ہے، اور وہ بھی گھروں تک، صرف قبرستان تک نہیں، گھروں میں آتی ہے، اپنے گھروں میں۔ تو یہ عقیدہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ جہاں سے بھی کہا جائے، کہنے والا کوئی بھی ہو، جبے کبے والا کیوں نہ ہو، ہم نے آپ کے سامنے حق مسئلہ رکھنا ہے، سچ رکھنا ہے کہ مردوں کی روحوں کا واپس آنا، یہ سوچ، یہ خیال، یہ عقیدہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ کسی مردہ کی روح کوئی واپس نہیں آتی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے ہوتے ہیں نا، نیک برے دونوں قسم کے لوگ ہیں، دونوں کی روحوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جب جسم سے نکلتی ہے روح، تو اس کے بعد وہ روح کہاں رہتی ہے؟ جب قرآن فیصلہ کر دے، جب اللہ کی کتاب فیصلہ کر دے، تو اس کے بعد من گھڑت باتوں پہ چلنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو دیکھ لیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ المطففین ہے، 30واں پارہ، آخری پارہ قرآن کا، اس میں یہ دو قسمیں جو انسانوں کی ہیں نا، نیک اور بد، دونوں کی روحوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے۔ فرمایا کلا ان
کتاب الفجار لفی سجین۔ سنو غور سے سنو، اللہ کے نافرمان لوگ، بدکار لوگ، برے لوگ، ان کی روحوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ لفی سجین، بروں کی روحیں، نافرمانوں کی روحیں، کافروں کی روحیں، جہاں اللہ رکھتے ہیں اس کا نام ہے سجین۔ اور اسی سورۃ المطففین میں فرمایا کلا ان کتاب الابرار، اللہ کو ماننے والے نیک لوگ، ان کی روحیں بھی جب قبض کرتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں، جسم سے نکال لیتے ہیں، انہیں موت کا جام پلاتے ہیں جب اللہ، تو ان کی روحوں کا ٹھکانہ کیا، ان کی روحیں کہاں رکھتے ہیں اللہ؟ قرآن ہے، کوئی موضوع روایت نہیں، کوئی من گھڑت بات نہیں۔ فرمایا ان کتاب الابرار لفی علیین، ان نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ علیین ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، قرآن نام دیتا ہے ان کے ٹھکانوں کا۔ یہ تو ہو گیا کہ یہاں سے جسم سے جب نکلی تو نیکوں کی روحیں کدھر گئیں؟ علیین میں۔ اور بد کردار اور برے لوگوں کی روحوں کے ٹھکانے کا نام کیا ہوا؟ سجین۔ اب جو بات پھیلائی جا رہی ہے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے، جو اسلام کی سوچ کے بھی خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہاں سے واپس آتی ہے تو قرآن حکیم فیصلہ کرتا ہے۔ اور قرآن حکیم انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اور اس کا ایک نام ہے فرقان۔ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، یہ جھوٹ اور سچ کے درمیان نکھار پیدا کرتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ تو اب پورا معاشرہ کہہ رہا ہے نا کہ روحیں آتی ہے، اور چند لوگ اللہ کی توفیق سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی روح جسم سے نکل کر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتی۔ تو بظاہر جھگڑا تو ہے، اب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تو کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ آتی ہے، اور کچھ علماء اللہ کے فضل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتی۔ پریشانی تو بنی، جھگڑا تو کھڑا ہو گیا۔ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن حق اور سچ اور باطل کو ملا جلا رہنے دیتا ہی نہیں۔ تو سنیے ذرا قرآن مجید کی آیت، اور جو لوگ بھی اس موضوع پر مزید غور و فکر کرنا چاہتے ہو ان کو دعوت ہے کہ اس ملک میں موجود جتنے مسلک ہیں ان میں سے ہر ایک مسلک کا ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ جس مسلک کا بھی قرآن کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو اس آیت کے ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ بات واضح نظر آئے گی کہ کوئی روح واپس نہیں آتی۔ اور کوئی روح کا مطلب کیا ہے؟ وہ انبیاء کی ارواح مقدسہ مطہرہ کیوں نہ ہو،
وہ اور سچے ولیوں کی روحیں کیوں نہ ہو، وہ کوئی روح بھی ہو، جب وہ بدنے انصری سے اس جسم سے جدا ہو گئی تو واپس نہیں آتی۔ قرآن کا ترجمہ اٹھائیے کسی مسلک کا بھی، اور پھر دیکھیے کہ قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ قرآن حق اور سچ الگ الگ کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ سورۃ الزمر ہے، 24واں پارہ ہے، اور اس کے دوسرے ہی صفحے پہ ہی آیت مبارکہ موجود ہے، اور اتنی واضح ہے کہ اس سے واضح کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ بڑا صاف واضح دو موقف قرآن کا، اللہ یتوفی الانفس، اللہ کھینچ لیتا ہے جان، جمع ہے ترجمہ لیکن لفظ جمع ہی ہے، تو اس کے مطابق بھی کر لیں۔ اللہ کھینچ لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، پوری پوری لے لیتے ہیں، جانے لے لیتے ہیں۔ یتوفا یہ لفظ ہے، اسی سے وفات سمجھ آ رہا ہے آپ کو۔ وفات بھی اسی کو کہتے ہیں، روح کا جسم سے الگ کر دیا جانا، الگ ہو جانا۔ حین موتہا، موت کے وقت اللہ روحیں قبض فرما لیتے ہیں۔ والتی لم تمت فی منامہا، مردہ کی روح بھی اللہ قبض کر لیتے ہیں، اور جو سویا ہوا ہے لیکن ہے زندہ، سویا ہوا ہے زندہ، فوت نہیں ہوا، اللہ اس کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ کہ سویا ہوا بندہ اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دونوں میں فرق ضرور ہے، مردہ کی روح قبض ہوئی، سوئے ہوئے بندے کی بھی قبض ہوئی، تو اس میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے، لیکن قبض ہونے کی نشانی اللہ روح اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اپنے ارادے سے سن نہیں سکتا جب تک سویا ہوا ہے، جب تک نیند میں اپنے ارادے سے چل نہیں سکتا، یہ نشانی ہے۔ جب تک نیند میں سویا ہوا ہے، اپنے ارادے سے بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، یہ نشانی ہے کہ سوئے ہوئے بندے کی روح بھی اللہ کھینچتے ہیں۔ اب بات جو اصل بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے نا کہ واپس آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جو گمراہ کن اور گمراہی سے بھرپور سوچ چلائی جا رہی ہے، خاص کر شوان میں، کہ یہ روح آتی ہے، روح آئی ہے، اس کو سمجھیے۔ فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، بندہ سویا ہوا تھا، روح اس وقت بھی اللہ نے اپنے پاس بلائی ہوئی تھی، لیکن قضاء علیہا الموت، سوئے ہوئے بندے کی مثال اللہ دے رہے کہ وہ سویا ہوا تھا، اوپر سے موت کا فیصلہ ہو گیا، موت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو موت کسے کہتے ہیں؟ روح کا جسم سے نکلنا۔ تو نکل کے کہاں گئی ہوئی ہے؟
اللہ کے پاس۔ قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكْ، بندہ سویا ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اس پر موت طاری کرنی ہے، تو فَيُمْسِكْ، ایسے بندے کی روح اللہ وہیں روک لیتے ہیں، اللہ وہیں روک لیتے ہیں۔ یمسک، روک لینا، قرآن میں آتا ہے ان اللہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، اللہ امساک کو سمجھیے۔ ویسے تو حکیموں نے امساک کا لفظ بڑا مشہور کیا ہوا ہے، یمسک کا مطلب روک لینا۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یمسک السماء، کہ اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، کس بات سے؟ ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر نہ گرے، تو رکا ہوا ہے نا وہاں۔ اگر یمسک نہ ہو تو وہ تو زمین پر آ جائے، تو رکا ہوا ہے وہاں۔ پرندوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کو بھی فضا میں روکتا ہوں، تو جب تک اللہ یمسک کر رہے ہوتے ہیں، امساک کر رہے ہوتے ہیں پرندہ نیچے، تو اللہ نے روکی ہے روح اس بندے کی جس پر موت طاری ہوئی ہے۔ تو القرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ روک لیتے ہیں۔ عقیدہ کیا پھیلا ہوا ہے کہ روحیں آتی ہے، تو فیصلے میں دیر اور مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ موت جس پر طاری ہے اس کی روح اللہ نے کیا کی ہوئی ہے؟ روکی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہی بات کہ روح آتی ہے، اس کا مطلب وہاں سے چھوڑی جاتی ہے، تو کس کی چھوڑی جاتی ہے وہ بھی قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، سویا ہوا ہے لیکن ابھی اس نے زندگی کے سانس لینے ہیں، تو نیند میں بھی اس کی روح کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن جب وہ جاگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یرسل الاخری الی اجل مسمی، اس کی روح پھر ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اللہ۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک فرمایا یمسک، اللہ روکتا ہے، دوسرے کے بارے میں فرمایا یرسل، اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کس کی روکتا ہے؟ جس پر موت آ گئی، اور کس کی چھوڑی جاتی ہے؟ جس نے ابھی کچھ زندہ رہنا ہے۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ مردوں کی روحیں کوئی لوٹتی نہیں ہے، جن پر موت طاری ہو چکی ہے، وہ کوئی شخصیت یا ہستی کیوں نہ ہو، ان کی روحیں واپس نہیں آتی۔ سب سے زیادہ رتبہ ہے نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ جب ان کی روح پرفتوح، مقدس، معطر، مطہر روح، جسد عنصری سے، جسم پاک سے الگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ اگر ہم کہیں آئی ہے تو اس کے لیے قرآن جیسی دلیل چاہیے، اس کی بات کہنے کے لیے قرآن جیسی دلیل چاہیے، قرآن جیسی کہ قرآن میں لکھا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا مضبوط میں ہونا چاہیے کہ جس میں لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر مطہر روح بھی جب چلی گئی تو پھر واپس آئی۔
اور میں نے عرض کیا، اور اکثر ہم کہتے رہتے ہیں کہ جب بندہ قرآن کے فیصلے نہ مانے نا تو پھر بھٹکتا رہتا ہے، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات، کبھی اس طرح کا عقیدہ، کبھی اس طرح کا عقیدہ۔ جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ ادھر سے ہمیں کپڑ والوں کو مردہ نہیں کہنے دیتے، کہتے نہیں ان کو زندہ کہو، اور ساتھ کہتے ہیں روح شبان میں آتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ دونوں الگ باتیں کیوں کرتے ہو، یا تو وہ سارا سال ادھر رہتی ہیں تبھی تو زندہ ہوئے نا، اور یا کہو کہ پھر پہلے مردہ تھے، شبان میں روحیں آئیں تو زندہ ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس بات سن لیجئے، آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی جو عقیدہ ہم نے بنانا ہے وہ اس میں اپنی مرضی نہیں ہونی، اس میں میری محبت اور میرا عشق جو ہے نا وہ نہیں کام دینا، بلکہ آپ کے بارے میں بھی عقیدہ وہ بنانا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ورنہ گمراہی ہے، بھٹکے گا بندہ، کبھی کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا۔ ایک مشہور بات کی جاتی ہے اور اس کو پھر شاعروں نے بھی بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور جاہل، قرآن سے دور، خدا کا خوف نہ رکھنے والے مولوی بھی اسے بیان کرتے ہیں، اور عوام لوگ چونکہ تحقیق کرتے کو نہیں، تحقیق کا مزاج کو نہیں، سچی بات تلاش کرنے کا مزاج نہیں، اس لیے اس بات کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ بڑی مشہور بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہے کہ نہیں جی معاشرے میں یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں، قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا، پہلی بات حدیث مبارکہ میں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، اس کے بالمقابل جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بات جب بتائی جاتی ہے تو الٹا دشمنی اور فتوے لگتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی تھا، صحابی تھے، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتے تھے، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتے تھے، حدیث ہے۔ جب ہم حدیث سامنے رکھیں گے پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے تبیلیں کرنی ہے۔ وہ رات کو فوت ہو گئے، صحابہ نے ان کو نہلایا، کفن پہنایا اور دفنا دیا۔ صبح جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی نظر نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں ان کی یہ ادا محفوظ تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اس لیے بڑے پیارے تھے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو بندہ مسجد میں صفائی کیا کرتا تھا، مسجد کا جھاڑو لگاتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ کیوں جی؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، وہ بندہ نہیں نظر آ رہا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، ہم نے ان کو دفنا دیا ہے۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو دفنا دیا ہے۔ اگر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوتے، یہ حدیث ہے، حدیث، وہ دوسری طرف ڈھکوسلے ہیں
من گھڑت باتیں ہیں. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں اگر تشریف لاتے تو انصاف سے، عقل سے، دیانت سے سوچئے، جواب دیجئے کہ آپ رات کو اس کی قبر سے ہو کر نہ آئے ہوتے؟ رات کو اس کی قبر سے ہو کر آئے ہوتے؟ منکر نکیر کے سوال جواب کا جو مرحلہ تھا وہ آپ اٹینڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے، تو صبح پھر آپ پوچھتے کہ اس بندے کا کیا بنا ہے، وہ کون ہے، کدھر گیا ہے؟ وہ بات بھی بالکل کوئی نہیں. اور اس کو بھی میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر کے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ہم صاف بات کرتے ہیں، کتنی سادہ، کتنی مضبوط، کہ قرآن میں کوئی نہیں، صحیح حدیث میں کوئی نہیں، اور کسی امام نے بھی نہیں کہی، کسی صحیح عالم نے بھی نہیں کہی. تو بہرحال آج جو عرض کرنا تھا وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور خاص کر شعبان میں یہ جو عقیدہ پھیلایا جاتا ہے کہ روح آتی ہے، من گھڑت ہے، کوئی دلیل نہیں، بے دلیل ہے، بے ثبوت ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت آپ نے سنی کہ جس پر موت طاری ہو جاتی ہے اس کی روح اللہ قیامت تک کے لیے روک کر رکھتے ہیں. اور اس میں احادیث بھی بہت ساری ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی کی کوئی روح موت کے بعد دوبارہ اس جسم میں یا اپنے گھر میں نہیں لوٹتی. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے جو کہتے ہیں لوٹتی ہے. نہ لوٹنے والا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچیں. جو بات مثلا میں ہی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں آتی، تو دعوت ہے عام کہ اس پہ تحقیق کر لی جائے، غور و فکر کر لیا جائے، قرآن سے دلیل لے لی جائے، اور اگر کوئی کہتا ہے آتی ہے تو اس پہ بھی غور کیا جائے کہ ایسے ہی بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، نہ قرآن ساتھ نہ حدیث ساتھ، اور ایک سوچ پھیلا دی جاتی ہے کہ یہ روحیں آ رہی ہیں. کوئی نہیں آتی. اور ویسے تو کسی نے تھوڑا سا مزاحیہ رنگ دے کے بھی یہ بات سمجھائی ہے. اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں روحیں گھر کو آتی ہیں، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان جاؤ، روحیں گھر آ گئی مردوں کی، اور ادھر سے زندہ سارے کدھر چلے گئے؟ قبرستان. تو اس نے کہا تھوڑی ملاقات نہیں ہو سکتی کہ روح گھر اور زندہ قبرستان. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب قرآن و سنت سے ہٹیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، دیواروں سے ٹکرے ماریں گے، بھٹکیں گے، لیکن جب قرآن کی ایک آیت پر بھی ثابت قدم رہیں گے تو پھر گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، صحیح عقائد اور سچے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.